کر دیتے ہیں. حقیقت یہی ہے. بس ان کی یہی پلاننگ ہے کہ اسلام کو جب بدنام کر دیں گے تو جو غیر لوگ ہیں جو ہمارے والے ہیں ان کے پاس نہیں جائیں گے, جب وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے, اس لیے ایسا کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اسلام کو بلند کرے گا تو کر کے رہے گا, چونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو, اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلام کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا, اسلام کی آواز بلند ہو کر رہے گی, چاہے یہ کافر چاہے مشرک جو ہے غصے میں خوش بھی ہو جائیں, غصے سے مرتے رہیں. لیکن اللہ نے یہ بھی کہا قل موتوا بغیظکم, کہ اے کافروں, اے یہودیوں, اے نصارا, تم غصے سے مر جاؤ. لیکن یاد رکھو تیرے غصہ ہونے سے, تمہیں مسلمانوں کو تکلیف دینے سے اسلام مٹے گا نہیں, اسلام ختم نہیں ہوگا. لوگ جس طرح سے اسلام قبول کر رہے ہیں کرتے رہیں گے, اسلام جو پھیلتا رہے گا. ان لوگوں کو اس بات کا پورا خدشہ ہے, ڈر ہو رہا ہے جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اگر ایسے پھیلتا رہا تو اگلی صدی جو مسلمانوں کی ہوگی, دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہوں گے. یہ بات انہیں قلق دے رہی ہے, تکلیف دے رہی ہے. چنانچہ وہ چاہتے ہیں اسلام کے خلاف جو ہے کچھ کیا جائے, اسلام کے خلاف جو بند قائم کیا جائے, ایک جو ہے آڑ قائم کی جائے, کوشش کر رہے ہیں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنانا بھی اسی قبیل سے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جب خاکہ بنائیں گے مسلمان جو ہے جو غصے میں ہوگا, مسلمان غصے میں ہوگا تو جو خون خرابہ کرے گا, اس طرح ہم مسلمانوں سے اور لوگوں کو متنفر کریں گے. یہ ان کی یہ کوشش ہے. قرآن جلاتے ہیں, لیکن یاد رکھیے قرآن جلانے سے غیروں کے دل میں اور چاہت پیدا ہوتی ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر قرآن میں ہے کیا کہ لوگ جلا رہے ہیں. جب نبی کا خاکہ بنایا جاتا ہے تو دوسروں کے دل میں اور تمنا پیدا ہوتی ہے کہ جانے تو صحیح کہ یہ آدمی ہے کون. اس طریقے سے وہ پیارے نبی کی سیرت پڑھتا ہے, سیرت پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. کیونکہ پیارے نبی کی شخصیت ایسی شخصیت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ایسا ہے, تمام کمالات سے متصف ہے کہ جب ان کے بارے میں پڑھتا ہے تو اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ان کی یہ سازش جو ہو رہی ہے صرف اسلام کو دبانے کو ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لن ترضى عنك اليهود والنصارى ولن النصارى تتبع ملتهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یہود نصارہ آپ سے خوش نہیں سکتے ہیں, خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کرنے نہ لگے. مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کریں گے وہ آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے. چاہے ان کے لیے آپ جو ہے قالین بچھا دیں, چاہے ان کو آپ دونوں ہاتھ میں اٹھائے رکھیں, چاہے ان کا جتنا اچھا سلوک کریں, یہ آپ کے نہیں ہو سکتے ہیں. ان کے فطرت میں بغض ہے, عداوت ہے. اے لوگو, اے وہ لوگو جو اسلام کے خلاف تیکھی نگاہ رکھتے ہو, اسلام سے دشمنی رکھتے ہو, تم کاش کہ تم اسلام کو پڑھتے, جانتے, کہ تم غور کرتے. ایک بات اور میں کہہ دوں کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں, ان کی عقل و شعور ماری گئی ہے اور چنانچہ غور نہیں کرتے ہیں. ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے, جب وہ مسلمان نہ ہوئے تھے, مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے, مارتے پیٹتے تھے. آخر رات میں سوچتے تھے کہ اتنا مارنے کے باوجود اسلام سے نہیں پھر رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے. سوچتے تھے, آخر وہ سوچتے اس نتیجے پہنچے کہ نہیں, یقیناً اسلام میں کوئی کوالٹی ہے, کوئی ایسا وصف ہے جس کی بنا پر جو ہے یہ لوگ اسلام سے نہیں پڑھ رہے ہیں. اور چنانچہ ان کا یہ سوچنا اس بات پہ اس کو آمادہ کر دیا کہ وہ خود اسلام قبول کریں. آج کے لوگ سوچ نہیں پا رہے ہیں کہ اتنا مسلمانوں کو مارا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم نے مسلمانوں کے اوپر اتنے ظلم و زیادتی کیے ہیں, لیکن بتاؤ تو صحیح, تم نے کتنے مسلمانوں کو قیامت بنایا ہے, کتنا بنایا ہے؟ ایک کو بھی نہیں کہہ سکتے ہو. تم نے ظلم و زیادتی تو کیا ہے, لوگوں کی جان تو لیا ہے, لیکن لوگوں کا ایمان نہیں چھینا ہے. جان چھین لیا, روح چھین لیا. جو ہے یاد رکھیے, ایک مسلمانوں کے نزدیک جو ہے ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایک نہیں 100 جان ہیں اسلام کے لیے قربان ہے, لیکن یاد رکھیے ایمان کا جو ہے تبادلہ, ایمان کا ضیاع مسلمانوں قبول نہیں ہے.
تو کہنے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں دنیا والوں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیے یہ آپ کی الٹی سیدھی حرکت یہ آپ کو کوئی فائدہ نہ دے گی، اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، آپ اسلام کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے اب جو ہے جانے کوشش کہ اسلام کیا مذہب، اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اسلام وہ چیز ہے جب کوئی قبول کر لیتا ہے اس کے اندر رحمت آ جاتا ہے۔ یہی دیکھیے چنگیز خان کتنا بڑا ظالم تھا، اس کی اولاد لیکن ہلاکو خان کا بیٹا کس جو ہے تکودار خان جب مسلمان ہوتا ہے تو کیسے اسی تکودار خان جب مسلمان نہ ہوا تھا تو لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، اس کے ڈر سے پہاڑ موم ہو جایا کرتا تھا، لیکن یہی جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے رحم و کرم کتنا عام ہو جاتا ہے۔ اس بات اس نے یہ تلوار اٹھانا اس نے چھوڑ دیا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو اس نے اچھا سلوک کیا تھا۔ اسلام کی تاریخ رہی ہے، اسلام جو ہے ظلم نہیں کرتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام اخلاق کا پیغام دیتا ہے، اسلام جو ہے ظلم مٹانے کے لیے آیا ہے، ظلم بھلانے کے لیے۔ اے لوگوں عقل و شعور سے کام لو، اسلام کے خلاف تم نے جو نفرت پال رکھی ہے اس کو ختم کرو، اللہ تمہیں توفیق دے، ہدایت دے۔